بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران کے درمیان جو تنازع ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب ماں کے لاڈلے کی طرح بگڑے پڑے ہیں اس وقت، اور ان کا کوئی ایسا موڈ نہیں دکھائی دے رہا کہ وہ اس موقع کے اوپر یو ٹرن لیں۔ اچھا، اب جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت سویلین سپرمیسی کی جو بات کرتے تھے انہیں عمران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور عمران خان جو ہیں وہ سویلین سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں۔ آئی ایس آئی چیف کو لگانا جو ہے وہ عمران خان کا حق ہے، جس کو چاہے وہ لگا لے۔ تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر جتنے سویلین سپرمیسی کی بات کرنے والے، ووٹ کو عزت دینے والے جو لوگ تھے، اب وہ کیوں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے؟ اچھا، اس میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو آئی ایس آئی کا ادارہ ہے یہ کوئی آئینی ادارہ نہیں ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عمران خان جو ہیں یعنی وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اس کے سربراہ کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ ایک روایت ہے، یوں آپ سمجھ لیں، ایک روایت ہے جو چلتی آ رہی ہے۔ 1951 میں ایک میمو جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد اس کی حیثیت جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے کوئی رولز، کوئی پراپر لیگل فریم ورک وغیرہ کچھ نہیں بنایا گیا، کوئی رولز نہیں بنائے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں رحمان ملک صاحب تھے انٹیریئر منسٹر، تو انٹیریئر منسٹر نے یہ کوشش کی تھی رحمان ملک صاحب نے کہ جناب آئی ایس آئی کے حوالے سے کوئی رولز وغیرہ فریم کیے جائیں، ان کو یہ جو ان کا پولیٹیکل کردار ہے اس کو ختم کیا جائے اور ان کو محدود کیا جائے۔ پھر وہ تو نہیں ہویا، پھر رحمان ملک اور پیپل پارٹی اپنے کردار تو محدود ہو کے رہ گئے۔ مطلب انہوں نے کوشش کی تھی بیچاروں نے، لیکن ان کا کام نہیں چل سکا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دیر از نو لیگلی بائنڈنگ کہ جناب یہ عمران ہی کرے گا، یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان ہی کرے گا تو یہ ہوگا۔ یہ ایک روایت کے طور پہ چیزیں چلتی آ رہی تھی، کیونکہ آئی ایس آئی کا سربراہ جو ہے اس نے جواب دہ ہونا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، تو اس لیے یہ ایک سلسلہ چلتا چلا رہا تھا۔ اب پچھلے جو جتنے بھی یعنی جنرل فیض حمید صاحب جب ہوئے تو وہ میں نے کوشش کی کہ مجھے کسی طرح سے وہ مل جائے کہ ان کا کوئی نوٹیفیکیشن، تو ایسا کوئی نوٹیفیکیشن مجھے کم از کم نہیں ملا، ہو سکتا ہوا ہو لیکن میری نظر میں نہیں گزرا۔ اس سے پہلے بھی جتنے آئے وہ ایسے ہی آئے ہیں، اور بس یہ ہے کہ ایک پریس ریلیز آتی تھی پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے یا سیکریٹریٹ کی طرف سے کہ جناب فلاں کو تعینات کر دیا گیا، تو دیٹس اٹ۔ پہلے کدی اندر رولے نہیں سی پیا گا، اب جتنا رولا بن گیا ہے اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بگڑتی چلی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب اس میں عمران خان، تو میں آپ کو پہلے بات بتا دوں، جو بھی اطلاعات اب تک آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی بڑے ویل اویئر قسم کے ویورز ہیں، اکثر لوگ مجھے تصحیح فرماتے ہیں نیچے، اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یار، بندہ ہر چیز پہ نظر نہیں رکھ سکتا، تو کوئی رہ بھی جاندی گل وچوں۔ اچھا، وہ جتنی بھی اب تک اطلاعات ہیں، نجم سیٹھی صاحب بڑے ویل اویئر قسم کے صحافی ہیں، میں نے عمران ریاض خان صاحب کا بھی سنا، وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جناب دیر از اے کانفلکٹ، یعنی اوورآل میں نے دونوں سائڈیں سنی ہیں، تو دونوں سائڈز اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں کہ جناب ایک کانفلکٹ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان، اور یہ کانفلکٹ ہے بھی اسپیسیفکلی ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر ہی۔ یہ میں نے دونوں سائڈ سنی ہیں، یعنی جو عمران خان کے حمایتی وی لاگرز ہیں یا صحافی ہیں ان کی بھی، اور جو عمران خان کے مخالف ہیں سیاسی اعتبار سے، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صحیح نہیں ہے، یا ان پہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں جن میں میرا بھی کہیں چھوٹا موٹا نام شامل کر لیتے ہیں لوگ، حالانکہ میں بیلنس رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بٹ اینی ویز وہ جو سارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کنفلکٹ ہے، تو اس سے ایک بات تو اسٹیبلش ہوتی ہے کہ کانفلکٹ از دیئر۔ اچھا، اب اگر کانفلکٹ از دیئر تو پھر عمران خان ول بی نو مور دیئر، مطلب یہ میرا ماضی کا جو مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اس کی بنیاد پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ان کا ڈاؤن فال پھر شروع ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ پھر عمران خان کا ڈاؤن فال اب شروع ہے، اور اب یہ اس طرح لڑکتے ہوئے پتھر کی طرح ہیں جو کہ چوٹی سے نیچے گر رہا ہے، اور اے بھائی نے تو کیٹو تو چوٹی تو ڈگنا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ ان کو لاڈ پیار محبت اور ان کے نخرے اٹھائے گئے ہیں، اتنے نخرے میرا نہیں خیال کسی اور کے اٹھائے گئے، نواز شریف کے نہیں اٹھائے گئے تھے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود لاڈلے رہے اسٹیبلشمنٹ کے جب سے وہ سیاست میں آئے، اور پھر درمیان میں لڑائیاں بھی ہوتی رہیں، لیکن لاڈلے وہ شروع سے رہے، اور کافی عرصہ 10-15 سال لاڈلے رہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے۔ اور
لیکن اتنے نخرے ان کے بھی نہیں اٹھائے گئے تھے. اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تھوڑا بہت ڈیلیور بھی کرتے رہتے تھے, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. یعنی عوام کی حد تک لوگوں کو نوکریاں مل جاتی تھیں, کوئی ترقیاتی کام ہوتے رہتے تھے, تو تھوڑا بہت سڑکیں گلیاں بنتی رہتی تھیں, تو تھوڑا سا لوگوں کو ریلیف ملتا رہتا تھا. اس بھائی صاحب کے دور ہی کچھ بھی نہیں ہوا, برے حال تھے بونکے دیاڑے, عوام جو ہیں وہ برے طریقے سے پسے پڑے ہیں. اچھا یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ اب ایک تھوڑی سی مشکل کا مجھے شکار دکھائی دے رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیانے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ سارے انڈے ایک ہی ٹوکری کے نیچے رکھ دیں, کیونکہ جب ٹوکری تو کوئی بہ گیا یا کسی نے لات رہتی تو سارے انڈے ٹوٹ جان گے. لہٰذا وہ انڈوں کو مختلف جگہوں پہ سکیور کرتے ہیں, 2-4 ایتھے رہ لے, 2-4 دانے اتنے رہ لے, کہ ایک پاسا گیا تو انڈے دے ہون نہ کو کھان نو. یہ ایک کہاوت ہے جس کو میں نے اپنے طور پہ تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا اب یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے جب لڑائی ہوتی تھی, مثلا فرض کریں 88 میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ آئی تو 90 میں ان کے ساتھ پھڈا پہ گیا اسٹیبلشمنٹ کا. اب اس کے مقابلے کے اوپر نون لیگ جو ہے, یعنی نواز شریف جو ہے, وہ تیار تھے, آئی جی آئی کی صورت میں تیار کھڑے تھے, تو لہٰذا ان کو لے کے آئے گئے. جب ووٹ لینے گئے تو اینٹی بھٹو ووٹ جو تھا وہ ان کو ملا اور وہ جیت گئے. تاندلی تد بھی ہوئی سی, مطلب یہ نہیں کہ تاندلی نہیں ہوئی, لیکن 5-10-20% کرنی پئی سی, وہ ہوئی اور وہ جیت گئے. اچھا اس کے بعد 92-93 میں نواز شریف کے ساتھ بگڑ گئی, تو پھر پیپلز پارٹی موجود تھی, تو پیپلز پارٹی کی آلریڈی پاپولرٹی تھی, تھوڑا جا کو انہوں نے بھی زور لانا پیا ہوئے گا 5-7-10%, تو وہ بھی جیت گئے. اچھا پھر جناب 99 میں 96 میں پیپلز پارٹی سے بگڑی, تو آگے نواز شریف تیار کھڑے تھے, پوری فصل پئی سی, تو انہوں نے کٹ کٹ لئی, وہ 97 میں وہ آگے. 99 میں بگڑ گئے تو پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں ان کی پاپولرٹی تو ظاہر جب تک وہ زندہ رہیں ان کی پاپولرٹی تو پیپلز پارٹی کی تو اپنے برقرار رہی, تو وہ موجود تھی. اب پرابلم کیا آ رہا ہے؟ اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اس وقت نواز شریف کے علاوہ دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر اس کی حالت بڑی مخدوش ہے, وہ بڑے برے حالات میں ہیں. اگرچہ جو حسن مرتضیٰ صاحب ہیں نئے, وہ سیکرٹری جنرل پنجاب کے آئے ہیں, سینٹرل پنجاب کے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں, اور بڑی کل ایک چنگی اچھی ریلی اگر پیپلز پارٹی کے عوامی مقبولیت کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے ایک اچھی خاصی بہتر ریلی جو ہے انہوں نے لاہور سے گوجرانوالہ تک نکالی, جس میں 100-150 گڈی کو 200-250 موٹر سائیکلاں کو 200-250 موٹر سائیکل رکشے وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں بتائی جا رہی تھیں. ویسے میں نے فوٹیجز بھی دیکھی ہیں, اچھی ایک معقول تعداد تھی وہاں پر جو انہوں نے ریلی نکالی. اور پھر جہاں پر جا کے جلسہ کیا اس میں بھی اچھے خاصے لوگ, یعنی میرا خیال ہے کہ 3-4 ہزار لوگ تو دکھائی دیتے ہیں جو کیمرے کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے, تو یہ اتنے لوگ وہاں پر موجود تھے. تو یہ کوشش وہ کر رہے ہیں اپنی طور پر, لیکن یہ سپیڈ اتنی تیز نہیں ہو سکتی کہ فرض کریں کہ اگلے سال اگر الیکشن ہو تو پیپلز پارٹی نواز شریف کو جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دے سکے. اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان دے تھلے بھی کھ نہیں رہا ہویا. عمران خان جس برے طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنی گورننس کے ذریعے عوام کو خود سے دور کیا ہے, وہ بہت زیادہ برے حالات میں چلے گی ان کی پارٹی. اور یہ بات بڑی زیادہ گونج رہی ہے میرے کانوں میں, جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. وہ وڑائچ صاحب ہیں, اپنا ہیں تو کاف لیگ کے وفاقی وزیر ہیں, میرے جن سے نام ان کا نکلا, طارق بشیر چیمہ, سوری وڑائچ نہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ سر اس طرح دے ووٹ نہیں ملن گے, اس طرح دے ہلکیاں جاواں گے تو سانتے لوگاں ووٹ نہیں دینے, کچھ اور ہی دینا ہے. وہی حالات لگتا ہے ان کے ہو جائیں گے, ہوئے پڑے ہیں بلکہ ایکچولی. تو یہ مسئلہ بھی اب سامنے درپیش ہے. تو اب سوچ یہ رہے ہیں کہ پائنے نال بگڑ گئی تو اگلا بندہ جڑا یا تو نواز شریف ہے, تو یا انہوں برداشت کرنا تو جائیے کیڑے پاسے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک باقاعدہ طور پر تھنکنگ ہے اس وقت جو کہ ہو رہی ہے, اور تھنک ٹینکس مختلف جگہوں پر بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ویسے وہ بڑے سیانے لوگوں نے کچھ نہ کچھ الٹرنیٹ سوچا ہوگا, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ اس میں پھر اب آگے اندازے قیافے اور کیا چہ مگوئیاں کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف ہے, تو نواز شریف جڑا ہے وہ تو بھائی بڑا اڑیل ہے, وہ تو بڑا مطلب ہے کہ اڑ جانا والا کریکٹر ہے. اس کے ساتھ پہلے 3 بار بگڑ چکی ہے, ہوں پھر لے کے آندا تو پھر مسئلہ بن جائے گا. نون لیگ کے چاہنے والے اس بات پہ خوشیاں منا رہے ہیں, چھالاں مار رہے ہیں, لڈیاں پا رہے ہیں کہ جناب ساڑی لاٹری نکل آئی, اور بس ساڑی لاٹری نکل آئی. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ نے باقاعدہ طور پر ایک طریقے کے ساتھ سیاست کر کے تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی کروا دی, یہ بھی کہا جا رہا ہے. بلکہ اس سلسلے میں ایک پوسٹر ہے, مریم نواز کے جو ترجمان ہیں یا پریس سیکرٹری ہیں ذیشان ملک صاحب,
انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہوا ہے، مریم نواز کی تصویر ہے، اس کے اوپر ایک مصرع سا لکھا ہوا ہے، ایک نہتی لڑکی نے۔ یہ ایک بڑی مشہور نظم تھی حبیب جالب صاحب کی، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو واپسی تھی 10 اپریل 1986 کو، تو اس حوالے سے انہوں نے لکھی تھی کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے۔ اب انہوں نے اس کو تھوڑی سی ترمیم کر کے لکھا ایک نہتی لڑکی نے، جس کا مطلب جو ہے وہ یہ لیا جا رہا ہے کہ جناب اس کڑی نے کام پاتا جے، اور نہتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران کے درمیان پھڈا کروا دیا انہوں نے پکڑ کے۔ یہ ریفرنس ہے، یہ ایک اصل میں اشارہ دے رہے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا جو انہوں نے پٹیشن میں نام لیا تو اس کے بعد یہ پھڈا بڑھا ہے، یہ ساری وہ مطلب کریڈٹ گوز ٹو اس، وہ کہنا چاہ رہے ہیں نون لیگ والے، ساڈے ہی کام ہے، یاراں دا ہی کام ہے، وہ یہ ایکچولی کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا کام ہے، یہ کام جو ہے انہی کا ہے جو ملک کے اندر باقاعدہ طور پر جن کے مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں تو کام خراب ہوتے ہیں۔ ادروائز میں باہر بہ کے جتنا مرضی رولا پالا، اس رولے کا کوئی اثر نہیں ہونا، کیونکہ مفادات جہاں پر ٹکرائیں گے وہاں پر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، اور مفادات جب بڑوں کے ٹکراتے ہیں آپس میں تو پھر جا کے اسٹیبلشمنٹ اور حکومتوں کے درمیان لڑائیاں بڑھتی ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب بابا نواز شریف جڑا ہے، بابا میں سوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بزرگ ہو گئے ہیں نا، لیکن ہے ویسے وہ بڑا کیا کہنا چاہیے اڑیگل قسم کا نوجوان، ٹھیک ہے، اور ارادوں کے اعتبار سے بڑا ینگ ہے وہ۔ تو میاں صاحب نے کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میاں صاحب دی بزرگاں نال ہو گئی ڈیل۔ بزرگوں کو ذرا انورٹڈ کامرز میں لے لیں، اور بزرگ آپ سمجھتے ہیں کون ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں جناب مریم نواز نے ڈیل کے بعد اور ساری گفتگو طے ہونے کے بعد انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام اپنی پٹیشن میں لکھا ہے، تاکہ یہ کنٹروورشل ہو جائیں اور مستقبل میں کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے کہ وہ آرمی چیف بن سکیں، اور موجودہ حالات جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس میں بھی چیزیں جو ہیں ان کے خلاف چلی جائیں، اور دوسروں کو موقع مل جائے کہ دیکھو جی کنٹروورشل ہو گئے اور یہ ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں ہیں، بہت سارے لوگ، کوئی چڑیا کی خبر بتا رہا ہے، نجم سیٹھی صاحب خاص طور پہ، کوئی مطلب جو دوسرے ہیں وہ کوئی اور خبریں انہوں نے کوئی شکرے آگے خبریں دس دیندے ہیں۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بگڑی پڑی ہے برے طریقے سے، اور میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑ کر، اس لیول پر بگاڑ کر کوئی بندہ جو بے شک ذوالفقار علی بھٹو ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی میں ذوالفقار علی بھٹو کا حوالہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ اس جمہوریت کا بانی ہے، یعنی آئین ظاہر ہے ان کے دور میں آیا اور عام آدمی کو ووٹ کا حق انہوں نے دیا، تو پاکستان جو 71 کے بعد بچا کچا پاکستان جس کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں، وہ بھٹو صاحب نے اس کو بلڈ کیا آئین دے کر، انسٹیٹیوشنز بنا کر۔ تو وہ بندہ جس کی آج بھی اتنی پاپولیرٹی ہے کہ اپنے عدالتی قتل کے 44-45 سال بعد بھی وہ ووٹ لیتا ہے، اس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے، چاہے وہ پاکستان کے ایک حصے میں پڑتا ہے یا لاہور میں بھی 2,500-3 ہزار بھی پہنتا ہے تو پٹو دے نام تے ووٹ پہنتا ہے۔ تو اتنا مقبول لیڈر بھی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑ کر رہ نہیں سکا تھا، ٹھیک ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے۔ اور عمران خان بیچارے دی مقبولیت دا عالم تے تانوں پتہ یہ شہر وڑ جو لاہور شہر میں آپ جہاں بھی چلے جائیں وہاں پر آپ بات کر کے دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ٹھیک کر رہی تھی، این 4 بندے مڑ کے ویکھن گے تو ایک ادا تہاڈے گلے پہن کی کوشش کرے گا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے اس جملے کے اوپر ہی۔ تو یہ ان کی پاپولیرٹی کا عالم ہے، لیکن اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف کی لاٹری ایسا نکلن دا چانس گھٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر سے پی ٹی کے اندر سے لوگ آ جائیں گے، عمران کو سائیڈ پہ کر دیا جائے گا، اندر سے اعتماد آ سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ساری زندگی گھروں نکلے ہی ایسے کرچنے کہ میں وزیر اعظم بننا، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بننا ہی وزیر اعظم ہے، میرا ہے ہی مقصد یہ وزیر اعظم بننا، میری دنیا دے آندہ اور مقصد ہی کوئی نہیں سی، حالانکہ ان سے ایک وزارت صحیح نہیں چلتی۔ اچھا، اسی طرح اور بھی بہت سارے امیدوار ہیں، آپ نوٹ کریں کہ بہت سارے لوگ بول رہے تھے، لیکن جیسے ہی یہ معاملہ شروع ہوا تو جو وزراء بڑھ کے بول رہے تھے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کے اوپر بالکل سائلنٹ موڈ میں چلے گئے، کوئی اس پر بات نہیں کر رہا، سارے دا دبے تے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے نال ساڈے تے نظر کرم پی جائے تو عمران خان دا کی آندا جاندا رہے گا، فارغ ہے کوئی گل نہیں، چلا جائے گا جمامہ کول اتھے جا کے باقی مندہ زندگی گزارے، اسی تے وزیر اعظم بن جائیں گے نا۔
تو تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگوں نے بتایا جا رہا ہے کہ اچکنا دے آرڈر کرتے رہے کہ جناب اچکن ساڑھے صاحب دی سی رکھو، ہو سکتا ہے لوڑ پائیے، ہو سکتا ہے آواز پہ جائے، لیکن یہ بات تب ہوگی جب کوئی ان کو اشارہ ملے گا۔ مگر فی الحال میں یہ بات ایک بالکل اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے دن اب گنے جا چکے ہیں۔ وہ اب کب جائیں گے یہ ڈیسائیڈ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں نے کرنا، بیٹھ کے میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ عمران خان کے دن ہوں رہ گئے جے تھوڑے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔